نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وقال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله صدق الله العظيم. معزز سامعین اور میرے بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو مختلف نعمتوں سے نوازا ہے اور دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہو سکتی تھی اللہ تبارک و تعالی نے ہر انسان کو وہ چیزیں مہیا فرمائی ہیں. اور اکثر چیزیں تو اللہ تبارک و تعالی نے فری میں مہیا فرمائی کہ کوئی قیمت ان کی اللہ کی جانب سے متعین نہیں. بہت کم چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں زندگی گزارنے کے لیے قیمت پر لینے کی ضرورت ہوتی ہے. پانی زندگی گزارنے کے لیے ایک اہم چیز تھی. اللہ تبارک و تعالی نے بغیر قیمت کے ہر انسان کو عنایت فرمایا. ہوا زندگی گزارنے کے لیے ضروری تھی. اللہ نے کوئی قیمت متعین نہیں فرمائی، کوئی چارج، کوئی کسی طرح کا ٹیکس اس کے اوپر اللہ نے متعین نہیں فرمایا. ہر انسان، وہ غریب ہو یا امیر، کالا ہو یا گورا، کسی بھی ملک کا رہنے والا ہو، کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، اللہ نے ہر ایک کو عنایت فرمائی. یہ تمام نعمتیں اللہ کو عنایت فرماتا ہے. یہ محض اس وجہ سے ہوتی ہے کہ انسان اپنے پیدا کرنے والے کو، اپنے منعم حقیقی کو ہمیشہ یاد رکھے، اس کے ذہن میں یہ بات موجود رہے کہ کوئی ہے جو ان نعمتوں کا دینے والا ہے، کوئی ہے جو میری تمام ضروریات کو پورا کر رہا ہے. اس استحضار کے ساتھ زندگی گزاری جائے گی تو پھر اللہ تبارک و تعالی کی تمام نعمتوں کا شکر ادا کرنا آسان ہے. کسی بھی نعمت کا حصول اگرچہ شکر پر موقوف نہیں ہے، لیکن اس نعمت کی جو بقا ہے اور اس نعمت کی جو برکات ہے وہ یقیناً اللہ کے شکر پر موقوف. کوئی بھی نعمت اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے ہمیں دی جاتی ہے، ہم اگر اس نعمت کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے رہتے ہیں، اس نعمت پر اللہ کی بڑائی بیان کرتے رہتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں بھی کہا ہے لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم میری نعمتوں پر شکر ادا کرو گے تو میں اور زیادہ نعمتیں تمہیں دوں گا. اور جب نعمتوں کا شکر کم ہو جاتا ہے، نعمتوں کا شکر ادا کرنا لوگ ختم کر دیتے ہیں، ان نعمتوں کی نسبت اللہ کے علاوہ دیگر مخلوقات کی طرف کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے ان نعمتوں کے کفران کی وجہ سے، ان نعمتوں کا انکار کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی وہ نعمتیں چھین لیتا ہے. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، فرمایا کہ اگر تم میری نعمتوں کا انکار کرو گے تو پھر میرا عذاب بہت سخت ہے. جتنی بھی نعمتیں اللہ ہمیں عنایت فرماتا ہے،
ہر ایک نعمت میرے بھائیوں اتنی بڑی ہے کہ اگر اللہ کا پوری زندگی اس ایک نعمت پر شکر ادا کیا جائے تو اس نعمت کے حصول کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ جب نعمت کسی سے چھن جاتی ہے تب احساس ہوتا ہے کہ وہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ آج ہمیں احساس نہیں ہے، اسی لیے اللہ کا ذکر، اللہ کا شکر ہمارے ذہنوں سے بالکل نکلا ہوا ہے۔ حالانکہ اللہ کی جو یاد ہے وہ ہر وقت مسلمان کے دل میں موجود رہنی چاہیے۔ آدمی کام بھی کر رہا ہو، اپنے معاش کے لیے تگو دو بھی کر رہا ہو، اپنے بیوی بچوں کی پرورش کا انتظام بھی کر رہا ہو اور اللہ کا ذکر بھی اس کے ساتھ میں لگا ہوا ہو، یہ اصل انسانیت ہے۔ کسی بھی لمحے اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو۔ قرآن کریم کی جو ایک آیت میں نے پڑھی ہے، رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ، یہ دو صحابیوں کے متعلق نازل ہوئی ہے۔ آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام میں سے دو صحابی تھے، ایک لوہار تھے اور دوسرے تجارت کیا کرتے تھے، ان کی دکان تھی، خرید و فروخت کا معاملہ ان کے یہاں ہوتا تھا۔ ان دونوں صحابہ کرام کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ ان دونوں کا عمل کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان کے عمل کی تعریف فرمائی۔ صحیح حدیث سے ثابت ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے، ان میں سے ایک لوہار تھا اور اللہ کا ذکر اس درجے کا تھا، اللہ کی یاد اس کے ذہن میں اس درجہ بیٹھی ہوئی تھی کہ وہ لوہار اپنا ہتھوڑا اوپر اٹھاتا لوہے پر مارنے کے لیے، اور اگر اوپر کو اٹھا لیا اتنے میں اذان کی آواز آ گئی تو لوہار کا عالم یہ تھا کہ اس لوہے پر اب ہتھوڑا مارنا اس کو گوارا نہیں ہوتا۔ ہتھوڑا اوپر کو اٹھایا ہوا ہے، اذان کی آواز آ جاتی ہے، لوہا سامنے گرم رکھا ہوا ہے، میرے بھائیوں چند لمحے لگتے ہیں کہ اس ہتھوڑے کو اس لوہے پر مار کر کے کام تمام کر دیا جائے، لیکن اللہ کی یاد کا عالم یہ تھا، اللہ کے ذکر کا عالم یہ تھا کہ اذان کی آواز کانوں میں پڑ گئی، اب یہ گوارا نہیں تھا کہ اس ہتھوڑے کو لوہے پر مارے، فوراً ہتھوڑے کو ایک طرف رکھتے اور مسجد میں اللہ کی عبادت کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے۔ ایک دوسرے صحابی تاجر تھے، دکان تھی، کاروبار تھا، ان کا عالم یہ تھا کہ وہ کوئی چیز ترازو میں تول رہے ہیں، ایک طرف سامان رکھا ہوا ہے، ایک طرف وزن کرنے کا جو بات ہوتا ہے وہ رکھا ہوا ہے، لیکن اذان کی آواز اگر کانوں میں پڑ گئی اب اس سامان کو تول کر وہ خریدنے والے کو دینا گوارا نہیں کرتے تھے۔ اذان کی آواز آئی، بیچ میں ترازو کو چھوڑ کر کے فوراً اپنے کاروبار کو چھوڑ کر مسجد میں تشریف لے جاتے ہیں۔ قرآن کریم نے انہی دونوں صحابہ کی تعریف فرمائی، رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ کے ذکر سے ان کی تجارت، ان کا کاروبار ان کو غافل نہیں کرتا۔ اللہ کا ذکر میرے بھائیوں ہر لمحہ انسان کو رہنا چاہیے، ہر لمحہ اللہ کی یاد رہنی چاہیے۔ یہ کوئی چیز مانے نہیں ہے کہ ہم کوئی کاروبار کر رہے ہیں، ہم اپنی دکان پر بیٹھے ہیں، ہم کسی اور کاروبار میں لگے ہوئے ہیں، کسی اور کام میں لگے ہوئے ہیں تو اللہ کا ذکر کہاں سے کریں؟ اللہ نے کہیں یہ نہیں فرمایا کہ اپنے کاروبار کو چھوڑ کر ذکر کیا جائے، کسی حدیث میں اس کی تاکید نہیں ہے۔ ہاں کچھ اوقات نبی علیہ السلام نے ضرور مخصوص فرمائے ہیں اور ان کی مستقل طور پر ایک فضیلت ہے، جیسے عصر کے بعد سے مغرب تک کے لیے اپنا آدمی وقت فارغ کرے ذکر کے لیے، یا فجر کے بعد سے سورج کے بلند ہونے تک آدمی بیٹھا رہے، اشراق کے وقت تک اللہ کا ذکر کرتا رہے۔ فضیلت ایک الگ چیز ہے، لیکن نبی علیہ السلام نے اس کو واجب یا فرض قرار نہیں دیا ہے۔ آدمی کاروبار کر رہا ہے، اللہ کا ذکر کر سکتا ہے۔ ذکر کے دو طریقے ہیں، ایک یہ کہ آدمی زبان سے ذکر کر رہا ہے، کاروبار بھی کر رہا ہے، زبان پر ذکر بھی جاری ہے، زبان پر
پر ذکر جاری نہ ہو۔ دوسرا طریقہ یہ ہے آدمی کم از کم دل میں اللہ کا ذکر کرتا رہے، یہ بھی ذکر کا ایک طریقہ ہے۔ کاروبار میں لگا ہوا ہے، ذکر میں مشغول ہے، پھر اللہ کی طرف متوجہ ہے، اس کا کاروبار بھی ہو رہا ہے، بچوں کی رہائش کا سامان بھی ہے، ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام بھی ہے، اور ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی وجہ سے اس کی فضیلت بھی بڑھ جاتی ہے۔ بسا اوقات ہمارے ذہن میں ایک چیز آتی ہے کہ ہم اللہ کا ذکر کریں تو کیسے کریں، ہمارا تو دل ہی نہیں لگتا ذکر میں، ہمارا تو اللہ کی یاد میں دل ہی نہیں لگتا۔ میں کاروبار پر بیٹھا ہوا ہوں، اپنی دکان پر بیٹھا ہوا ہوں، اب اگر زبان سے میں اللہ کا ذکر کرتا ہوں تو میرا دل تو گاہک کی طرف متوجہ ہے، اب میں اپنی زبان کو اللہ کی یاد میں مشغول رکھوں، دل میرا گاہک کی طرف ہو، تو میرے ذکر کا فائدہ کیا ہے؟ میرے بھائیوں، ایک شیطانی دھوکہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ایک شیطانی دھوکہ ہے، شیطان نے ہم کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے کہ ایسے ذکر سے فائدہ کیا ہے۔ یہ تو حقیقت بات ہے کہ ذکر کا حق یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے دل کو کہیں اور متوجہ رکھیں، ہماری صرف زبان پر اللہ کا ذکر جاری ہو، دل ہمارا کسی اور چیز میں مشغول ہو۔ لیکن اگر ہماری یہ کیفیت پیدا نہیں ہو پاتی کہ ہمارا دل متوجہ نہیں ہے، تو میرے بھائیوں خالی زبان سے ذکر کرنا بھی فائدے سے خالی نہیں، صرف زبان سے ذکر کرنا بھی فائدے سے خالی نہیں۔ اس کی ایک مثال لیجیے، آپ لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے سامنے کوئی لیمو کا نام لے لے یا اچار کا نام لے لے، کتنے لوگوں کے منہ میں پانی آتا ہے؟ اور اگر دکھلا دیا جائے اس کو سامنے سے، میرے خیال میں جتنے حضرات آپ بیٹھے ہوئے ہیں کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ لیمو کو لے کر اس کے منہ میں پانی نہ آ جائے۔ یہ کیوں آ رہا ہے؟ آپ کے منہ تک پہنچا تو نہیں ہے، آپ نے اس کی خوشبو بھی محسوس نہیں کی ہے، صرف اس کا رنگ دیکھا ہے، اور اس سے رنگ کا میرے بھائیوں اثر آپ کے دلوں پر یہ ہوتا ہے کہ منہ میں پانی آ جاتا ہے۔ جب ایک خارجی چیز کا اتنا اثر یہ دل قبول کرتا ہے کہ زبان میں وہ لگایا نہیں گیا، منہ کے قریب آپ کے نہیں لایا گیا، صرف تذکرہ کرنے سے منہ میں